اس ویڈیو میں ہم سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 1 کے لفظ نمبر 12 کو سمجھیں گے۔ اتقو، اس کلمے کو اگر توڑا جائے تو یہ اتق اور واو الف پر مشتمل ہے۔ اتق کے شروع میں الف ہے۔ الف کلمے کے شروع میں 3 حالتوں میں آتا ہے۔ پہلی حالت میں الف متکلم یعنی کہ میں کے طور پر آتا ہے، جیسے الف اور کاتبہ کو ملائیں اکتب، میں لکھتا ہوں۔ دوسری حالت میں الف استفہام یعنی سوال کرنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے اکتب کے شروع میں الف لگائیں اکتب، کیا میں لکھتا ہوں۔ اور کبھی الف امر یعنی حکم کے لیے بھی آتا ہے، جیسے اکتب، لکھو۔ فرض کریں کہ کسی کو تقوی اختیار کرنے کا حکم دینا ہو تو تقوی سے پہلے الف لگا کر تقوی کے آخر والے واو اور یا کو ختم کرنے سے یہ لفظ اتق بنے گا، یعنی تقوی اختیار کرو یا ڈرو۔ لہٰذا یہ بات ذہن نشین کر لیجئے کہ حکم یعنی کہ امر والا الف لگاتے ہی کلمے کے حروف علت یعنی الف، واو اور یا ختم ہو جاتے ہیں اور کلمے کے آخری حرف پر سکون آ جاتا ہے، جیسا کہ اتق میں قاف پر سکون آ گیا ہے۔ حروف علت کو انگریزی میں واولز بھی کہا جاتا ہے۔ لہٰذا اتق کا مطلب بنا ڈرو۔ یہاں الف پہلی علامت ہے اور اسے سرخ رنگ سے ظاہر کیا گیا ہے۔ اس کلمے میں تق اصل لفظ ہے اور اسے ہم نے کالے رنگ سے ظاہر کیا ہے۔ واو الف جمع کی علامت ہے، یعنی جس کلمے کے آخر میں واو الف آئے گا اسے جمع بنا دے گا۔ واو الف کے ساتھ ساتھ واو نون اور یا نون بھی جمع کی علامات ہیں۔ واو الف یہاں پائی جانے والی دوسری علامت ہے، اس لیے اسے نیلے رنگ سے ظاہر کیا گیا ہے۔ لہٰذا اتقو کا مطلب بنا تم سب ڈرو۔ یہاں یہ بات غور طلب ہے کہ عربی کا لفظ تقوی اور اردو کا لفظ تقوی دونوں کا مادہ تا اور قاف ہے اور دونوں کا مطلب ڈرنا ہے، چنانچہ قرآن پاک کا لفظ تقوی اردو کا لفظ تقوی بنا ہے۔ اردو میں اس کا ایک استعمال تقوی اختیار کرنا بھی ہے۔